بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انم وائس کے ساتھ آپ سب ناظرین اور سننے والے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پہلے میری ویڈیوز بہت پسند آئی ہیں جس میں میں نے آپ لوگوں کے سبق آموز کہانیاں لے کر آئی ہوں، تو انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک سبق آموز کہانی ہے جس میں آپ لوگ معلومات بھی حاصل کریں گے اور سبق بھی حاصل کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیوز میری پسند آتی ہوں تو انم وائس کو سپورٹ کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز لے کے آتی ہوں۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسا عبرت ناک واقعہ سناؤں گی جس سے آپ ضرور سبق حاصل کریں گے۔ غریب ماں باپ کی اکلوتی بگڑی ہوئی بیٹی جو کہ ہر وقت گانے سننے کی شوقین تھی، اسے اللہ پاک نے عبرت کا نشان بنایا۔ چلے میں دکھاتی بھی ہوں، سناتی بھی ہوں آپ کو ایک سبق آموز واقعہ۔ ایک گاؤں میں ایک عالم صاحب رہتے تھے۔ ان کا نام عبدالرؤف تھا اور وہ اپنی بیوی روبینہ کے ساتھ رہتے تھے۔ بڑی منتوں مرادوں کے بعد ان کو اللہ پاک نے صرف ایک بیٹی عطا کی۔ عبدالرؤف اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، اس کے ہر لاڈ پورے کرتے تھے، اسے جو بھی وہ منہ سے نکالتی تھی وہ پورا کرتے تھے۔ در حقیقت دونوں میاں بیوی بھی دونوں بڑے لاڈ پیار سے انہوں نے اپنی بیٹی کو پالا تھا۔ اتنا لاڈ پیار دیا تھا انہوں نے اپنی بیٹی کو جس کی کوئی حد نہیں۔ ان کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، حد سے زیادہ۔ جب بھی وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی تو میاں بیوی اپنی بیٹی کی میٹھی میٹھی باتوں سے بڑے خوش ہوتے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ جب وقت گزر جاتا ہے تب ہی پتہ لگتا ہے کہ وقت کیا لے کے آنے والا ہے۔ بیٹی تھوڑی بڑی ہو گئی۔ جب نماز پڑھ کر وہ واپس آئے، ایک دن جب عالم صاحب نماز پڑھ کر واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں اس کی بیٹی نے میک اپ کیا ہوا ہے، فل میک اپ کیا ہوا ہے، اور ایسے عجیب لگ رہی تھی عالم صاحب کو کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ ان کے چہرے پر بار بار بیٹی کے دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی بیٹی نے اتنا میک اپ کیا ہوا ہے تو عبدالرؤف کو اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اللہ کی بندی، اپنی بیٹی کو یہ کیا حرکتیں شروع کر دی ہے تمہاری بیٹی نے، اسے سمجھاؤ کہ وہ پردے میں رہا کرے، ایسی حرکتیں نہ کرے، جیسے وہ تو ایسی تیار ہو کے بیٹھی ہے۔ جیسے مجھے بڑا اس بات پہ غصہ آیا کہ تم بھی اپنی بیٹی کو نہیں سمجھا سکتی کہ وہ ایک لڑکی ہے، چاہے وہ اکلوتی ہے، ہم نے لاڈ پیار سے پالا ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہے تو وہ لڑکی نا، بیٹی ہے، تو اسے پردے کا سکھاؤ۔ اس طرح کی گندی حرکتیں کرتی پھر رہی ہے، اس کو سمجھاؤ، اس کو پردے کی نصیحت کرو، یہ پردہ کیا کرے تاکہ یہ فیشن جو یہ کر رہی ہے یہ نہ کرے۔ عالم صاحب نے جب اپنی بیوی کو اس بات کا کہا تو اس کی بیوی کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے اس کی لاڈلی بیٹی کو ڈانٹ دیا۔ انہیں اس بات پہ غصہ کہ انہوں نے اس کو کیوں ڈانٹا، اتنا غصہ آ گیا انہیں۔ اس نے اپنے شوہر کو تو کچھ نہیں کہا اس ٹائم، لیکن بیٹی کو لے کر اندر چلے گئی۔ عبدالرؤف کہنے لگے، دیکھنا ایک دن تم ضرور پچھتاؤ گی۔ اگلے دن عبدالرؤف کو کام کے سلسلے میں سعودی عرب جانا پڑ گیا اور وہ وہاں چلے گئے۔ جاتے وقت وہ اپنی بیٹی کا ماتھا چوما اور بیٹی سے کہا ہمیشہ خوش رہو اور اپنا خیال رکھنا اور اپنی امی کا بھی، میں کچھ عرصے کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا۔ ایک دن فاطمہ کی ماں کام کر رہی تھی گھر کا، تو فاطمہ جب کالج سے گھر آئی تو ماں سے ضد پکڑ لی کہ ماں
کالج کی ساری لڑکیوں کے پاس موبائل ہے تو مجھے بھی ایک موبائل لے کر دینا۔ میری کالج کی ساری لڑکیاں انسٹاگرام میں ریلز بناتی ہیں۔ ماں بولی یہ تم کیا کہہ رہے ہو، پہلے بھی تمہارے باپ نے مجھے تمہارے فیشن کرنے پر بہت غصہ کیا، مجھے سنایا، اور اب موبائل، یہ کیا حرکتیں شروع کر دی ہے تم نے۔ فاطمہ کو اتنا غصہ آیا، بہت زیادہ۔ فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے موبائل نہیں لے کر دو گی، میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، نہ گھر کا کام کروں گی، نہ کچھ کروں گی، بس میں کمرے میں بند ہو جاؤں گی۔ اور واقعی میں فاطمہ نے ایسا ہی کیا۔ فاطمہ کی ماں بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سوچا کہ یہ تو میری ایک لاڈلی بیٹی ہے، لاڈوں سے پالا میں نے اسے، تو اس کی ایک چھوٹی سی ضد بھی میں پوری نہیں کر سکتی۔ اچانک انہیں خیال آیا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ایک موبائل بھی نہیں لے سکتی۔ انہوں نے کہا بیٹی کھانا کھا لو، اللہ کا واسطہ ہے کھانا کھا لو۔ تو فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے میں کھانا کھاؤں گی، لیکن آپ نے مجھے موبائل لے کر دینا ہے۔ تو اس کی ماں نے اسے موبائل لے کر دے دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لو موبائل۔ انہوں نے موبائل لے دیا۔ اب آگے کا یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں، یہ آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے، کہیں سکپ نہیں کرنا، پھر کہیں گے کہ اس واقعے میں آپ لوگوں نے اصل بات نہیں بتائی۔ یہ ایک موبائل کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے موبائل لے کر دے دیا بیٹی کو۔ جب وہ موبائل لے کر گھر آئے تو فاطمہ کی ماں نے کہا کہ مجھے بھی دکھاؤ موبائل۔ تو فاطمہ نے ماں کو کہا دور ہو جاؤ، تم ایک جاہل عورت ہو، تمہیں کیسے پتہ کہ موبائل کیسے چلانا ہے۔ فاطمہ ایسے کرنے لگی، اور پھر بعد میں جب فاطمہ موبائل چلانے لگی تو اس میں موبائل میں اس نے بہت زیادہ ریلز بنائی اپنی۔ تو ایک دن فاطمہ کی ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی سارا دن موبائل میں لگی رہتی ہو، کبھی کوئی کام وغیرہ بھی کر لیا کرو، ہر وقت موبائل نہیں ہوتا، تمہیں سارا دن موبائل کی پڑی رہتی ہے۔ تو فاطمہ نے کہا، ماں کو دھکا دے کر کہا کہ آپ کو کیا ہے، آپ کو کیا پتہ موبائل کیا چیز ہے، میں موبائل پہ کام کرتی ہوں، میں موبائل پہ کیا کروں۔ لیکن سارا دن موبائل پہ وہ گانے سنتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ موبائل کے ایک لڑکے سے پیار کر بیٹھی اور سارا دن اس سے باتیں کرتی تھی، اور اس سے باتیں کرتے کرتے اسے پتہ نہیں لگتا کہ کب صبح ہو گئی ہے کب رات ہو گئی ہے۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ بیٹی یہ تم کیا کر رہی ہو، کیسی حرکتیں شروع کر دی ہے تم نے۔ تو اس نے کہا، ماں کو دھکا دے دیا اور کہا کہ ماں آپ کو کچھ نہیں پتہ میں کیا کر رہی ہوں، بس آپ مجھ سے دور رہیں۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس ٹائم فاطمہ کے والد اسی ٹائم آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ فاطمہ نے ماں کو دھکا دے دیا ہے، تو انہیں بڑا غصہ آیا اس بات پر۔ انہوں نے فاطمہ کو ایک تھپڑ مارا اور کہا فاطمہ یہ تم کیا کر رہی ہو، تم نے اپنی ماں کو دھکا دے دیا، یہ کیسی حرکتیں شروع کر دی ہے تم نے۔ فاطمہ نے کہا ابو جی آپ بیچ میں نہ آئیں، یہ مجھے ڈانٹتی رہتی ہے ہر وقت، یہ مجھے موبائل نہیں یوز کرنے دیتی، اور بہت کچھ۔ فاطمہ کی ماں نے سب کچھ اپنے شوہر کو بتا دیا کہ میں نے اس کے موبائل لے کے دیا اور میں نے اسے ڈھیل دی اور میں ہی اب اس کی حرکتیں برداشت کر رہی ہوں۔ فاطمہ نے کہ والد نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اسے تم نے پردے پہ سکھانا ہے، اسے تم نے کام سکھانا ہے، اور تم نے اسے موبائل لے کے دیا، اب بھگتو۔ ایک دن فاطمہ کے والد کا انتقال ہو گیا اور فاطمہ بہت پریشان رہنے لگی۔ فاطمہ نے غصے میں اس لڑکے کو کال کر دی جسے وہ پیار کرتی تھی، کیونکہ وہ فاطمہ سے اب گھر نہیں سنبھالا جا رہا تھا۔ وہ اس لڑکے کے انتظار میں اسٹیشن میں چلی گئی، لیکن لڑکا اسے وہاں چھوڑ کر فاطمہ سے وہ بیگ جو اس کا باپ سعودی عرب سے لے کے آئے تھے لے کے چلا گیا اور واپس نہیں آیا۔ فاطمہ رو کے واپس گھر آ گئی۔ جب وہ گھر آئی تو اس کی ماں نے کہا کہ تم نے سارا سامان ہی اس لڑکے کو دے دیا، اب ہم کیا کریں، تم نے ایک موبائل میں اپنی محبت کے چکر میں تم نے تو سارا کچھ دے دیا۔ تو فاطمہ بہت پریشان ہوئی اور رونے لگی۔
فاطمہ نے ایک نوکری ڈھونڈ لی اور وہ کرنے لگی، لیکن روز روز ماں کی باتیں اسے برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ میں کام کے سلسلے میں جب بھی موبائل فاطمہ اٹھاتی تو اسی ٹائم اس کی ماں اس سے غصہ کرنے لگ جاتی کہ پھر وہی موبائل، پھر وہی حرکتیں تمہاری شروع ہو گئی ہیں، کب سدھرو گی؟ یہاں تک تو تم نے پہنچا دیا مجھے۔ تو پھر وہ فاطمہ نے غصے میں گھر چھوڑ دیا اور وہ چلی گئی۔ ماں بہت پریشان ہوئی، لیکن وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی۔ ماں کو اٹیک ہوئی اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی۔ اسے نہیں پتہ فاطمہ کہاں ہے۔ بھائی کے لوگوں نے جب ڈھونڈا تو فاطمہ نہیں ملی۔ انہوں نے پولیس میں جا کر رپورٹ لکھوا دی۔ جب وہ پولیس میں گئے اور رپورٹ لکھوائی تو انہوں نے جب ڈھونڈا تو فاطمہ ایک جنگل میں ملی، جہاں اس کی حالت غیر تھی، اور اس نے باپ کی نصیحت نہیں لی، نہ ماں کی نصیحت لی، اور اس کو درندوں نے نوچ کھایا۔ اس کے بعد اس کو جب دفنانے کے لیے غسل کروانے گئی عورتیں، تو عورتوں نے ہاتھ باندھے کہ ہم نے اس کا غسل نہیں کروانا کیونکہ اس میں سے بدبو آ رہی ہے بہت زیادہ۔ فاطمہ کی ماں کو نہیں پتا کہ فاطمہ مر چکی ہے، وہ بہت پریشان ہوتی۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ اسے فوراً ہی دفنانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن جب وہ گئے اسے لے کر دفنانے کے لیے لے کر گئے تو وہاں پانی ہی پانی تھا، قبر میں وہ باہر نکل رہا تھا۔ تو لوگوں نے یہی سوچا کہ ہم اسے اسی میں دفنا دیتے ہیں، لیکن جب وہ جنازہ اٹھایا گیا بڑی مشکل سے عورتوں نے منہ میں کپڑا دے کر اسے نہلایا اور اس کو کپڑا باندھا، لیکن جب وہ اس کو لے کر گئے دفنانے کے لیے تو وہ اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا تھا، بہت وزنی ہو گیا تھا، یہاں تک کہ ان سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فاطمہ کا جو جنازہ تھا اسے کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے دن گانے سنتی تھی اور موبائل یوز کرتی تھی، انہوں نے موبائل اور گانے کا سسٹم اس کے اوپر رکھ دیا۔ جب وہ رکھا تو وہ جب اسے لے کر گئے تو وہ فوراً اٹھ گیا جنازہ اور فوراً ہی قبرستان چلا گیا۔ انہوں نے قبر میں اس کے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ ہی اسے دفنا دیا، اور وہ اس کی ماں نے دیکھا کہ اس پر بہت عذاب آ گیا۔ امام صاحب نے دعا پڑھوائی اور ماں سے کہا کہ اسے معاف کر دو، اب اس کے لیے دعا کر دو۔ ماں نے چلو اس کی مغفرت کی دعا کر دی۔ تو وہ انہوں نے خواب میں دیکھا اس کی ماں نے کہ اب وہ صحیح ہے، یعنی کہ موبائل یوز کا جو سسٹم تھا وہ بھی اسی کے ساتھ دفنا گیا، کیونکہ وہ سارا دن ماں نماز پڑھتی تو وہ گانے سنتی، ماں کچھ کرتی تو وہ گانے سنتی، سارا دن وہ موبائل میں رہتی، موبائل یوز کرتی اور سارا دن موبائل میں باتیں کرتی۔ ماں بیچاری وہ تو ٹھیک ہو کے گھر آ گئی، لیکن اس کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ ایک موبائل ایک بگڑی اولاد بنانے کا جو اثر ہے وہ ماں باپ کے سر میں بھی ہے۔ ماں باپ اپنی ایک اکلوتی کہہ کر اسے سر چڑھا دیتے ہیں، اور اس طرح بیٹیاں جو ہیں وہ رل جاتی ہیں۔ بیٹیوں کو موبائل دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیں کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اگر تو وہ آج کل کے جیسے زمانہ ہے آن لائن کام کرنے کا، اگر تو وہ آن لائن کام کر رہی ہے اور کچھ فائدہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نقصان ہے، ویسے موبائل اور گانے سننا تو ایک نقصان دہ عمل ہے، کیونکہ ہمارے اسلام میں اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جب اسے دفنایا گیا تو اس کے ساتھ اس کے ساؤنڈ سسٹم کو بھی دفنا دیا گیا۔ تو میرے ویورز، یہ تھی آج کی کہانی، موبائل چلانے کے نقصان۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گانے سنے اور موبائل چلانے سے کتنے نقصان ہیں۔ دنیا میں تو ہمیں کچھ نہیں پتہ، لیکن آخرت میں اس کا جو ہے وہ تو آپ لوگ کے سامنے ہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ نیک اعمال کرو اور یہ ایسی بری چیزوں سے دور رہو۔ موبائل یوز کرو لیکن فائدے کے لیے، نہ کہ نقصان کے لیے۔ آپ لوگ ہر ٹائم موبائل استعمال کریں، آپ لوگ کچھ بھی نہ کریں، نماز نہ ادا کریں، قرآن پاک نہ پڑھیں، کچھ نہ کریں، سارا دن موبائل یوز کریں، تو اس کا نقصان یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس لیے میرے ویورز، اس سبق آموز کہانی کو پلے باندھ لو آپ لوگ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ میں نے جو آج سبق آموز آپ کو کہانی واقعہ سنایا ہے پسند آیا ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے کومنٹ میں صرف ڈن لکھ دینا ہے یا اللہ لکھ دینا ہے۔ اللہ لکھ دیں
تو میں بھی سمجھ لوں کہ میرے ویورز نے اس سے سبق حاصل کر لیا کہ موبائل استعمال نہیں کرنا، موبائل سے بہت سے نقصان ہیں، اگر کریں بھی صحیح لیکن اس میں گانے وغیرہ کم سنیں، گانے سسٹم وغیرہ ڈیلیٹ کریں کیونکہ گانے سنا حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ جب فاطمہ کی ماں نے فاطمہ کے لیے دعا کی تو اسے اپنے باپ کی یاد آ گئی، خواب میں وہ فاطمہ آ گئی اور اس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے اور رو رہی تھی اور ماں سے معافی مانگ رہی تھی، اس لیے ماں اسے اپنے باپ کی بھی یاد آ رہی تھی اور ماں کی بھی بہت یاد آئی۔ تو ویورز یہ تھی کہانی، فاطمہ نے کیسے اپنی زندگی برباد کی، کیسے ماں باپ کی قدر چھوڑ دی، اکلوتی ہونے کا فائدہ اٹھایا اور موبائل وغیرہ یوز کر کے اپنے ہی نقصان کیا۔ لیکن یہ غلطی اس کے ماں باپ کی بھی ہے کہ انہوں نے اسے صحیح طریقے سے تربیت نہیں دی، اگر تربیت دیتے بھی ہیں تو صحیح طریقے سے اولاد جو ہے وہ اپنے ذہن میں نہیں رکھتی اور یہ حالات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھی فاطمہ کی کہانی اور یہ موبائل چلانے کے نقصان۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا اور آنم وائس کو سپورٹ ضرور کریں تاکہ میں آگے بھی آپ لوگوں کے لیے اور بھی معلومات اور واقعات لے کے آؤں تاکہ آپ لوگوں کو پسند آئے۔ اللہ حافظ۔